نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں محرم الحرام کے حوالے سے چند سوالات اہل سنت والجماعت کے خطیبوں اور عوام سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کفر و ایمان کی جنگ تھی؟ اگر تھی تو مجھے ذرا انصاف سے بتانا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ 3 صورتیں کیوں پیش کیں؟ نمبر 1، مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دو۔ نمبر 2، مجھے اسلامی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد و قتال میں زندگی گزار دوں۔ نمبر 3، یا پھر میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں دمشق چلا جاؤں۔ میں یزید سے اپنا معاملہ اس طرح طے کر لوں گا جس طرح میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے طے کر لیا تھا۔ وہ یہ صورتیں پیش کر کے کیا کفر و ایمان کی جنگ سے پہلو تہی کر رہے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 15 بھائیوں میں سے صرف 4 نے ان کا ساتھ دیا، تو بقیہ 11 کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اس وقت 200 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ تھے۔ انہوں نے بدر و احد کا سبق کیوں فراموش کر دیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا اس سے پہلے دین ختم ہو چکا تھا؟ دوسری بات، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال زندہ سلامت واپس آ جاتے تو کیا دین دنیا سے مٹ جاتا؟ ان 3 پیشکش سے یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یزید کا مقصد بھی بغیر کسی بدنامی کے پورا ہو رہا تھا، تو اسے آپ کو ناحق قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی اور لڑائی کی نوبت کیوں آئی؟ تم کہتے ہو کہ یزید ہی قاتل ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یزید نے افسوس کا اظہار کیوں کیا؟ دوسری بات، حضرت زینب نے اپنی پوری زندگی دمشق میں گزار دی، اور حضرت زین العابدین بھی 1 مہینہ یزید کے پاس رہے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کیا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات نعوذ باللہ اتنے بے ضمیر ہو چکے تھے کہ اپنے اہل خانہ کے قاتل کے پاس جا کر رہیں؟ بلکہ حضرت زین العابدین نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے یزید کو تہجد گزار اور پابند صوم و صلاۃ پایا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت زین العابدین نے یہ جملے کیوں کہے؟ دوسری بات، اگر یزید فاسق و فاجر تھا تو یزید کی بعث سے لے کر 10 محرم الحرام تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح روایت سے ایک بھی خطبہ یا قول دکھا دو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یا اس کے بعد بھی کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ثابت کر دو، قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے۔ اور آگے بڑھو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یزید کی ولی عہد بننے کے لیے جن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اور وہ دوسرے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس وقت موجود 5 امہات المؤمنین نے بھی اسی قبول کیا اور بیعت بھی کی اور تا حیات اسی پر قائم رہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون سا فتویٰ جاری کرو گے؟ وہ یزید کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ مومن ہونے کی حیثیت سے اس پر رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خدا را حقیقت کو تسلیم کرو اور من گڑھت شیعیت کی پروردہ روایات کو چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اندھی تقلید سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔